السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ولی دکنی کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم UGC نیٹ کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں یونٹ نمبر 1 اور 2 کور ہو چکی ہے۔ اگر اس کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پہ جائیں، اس میں ویڈیو والے سیکشن میں جا کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 میں اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء اور سے متعلق موضوعات پہ بحث کی گئی ہے، اور یونٹ نمبر 2 میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ جیسے موضوعات پہ بحث کی گئی ہے، جو دونوں یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے یونٹ نمبر 3 سٹارٹ کی تھی، جس میں اردو غزل پہ بات کی گئی ہے، اردو غزل کا فن اور غزل کا آغاز اور ارتقاء۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں اس پہ۔ آج سے ہم اردو کے اہم غزل گو شعراء پہ بات کریں گے، جس سلسلے میں ہمارا پہلا شاعر ہے ولی دکنی، ان کو اردو کا چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کرا ہے تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بر وقت اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع، ولی دکنی۔ ولی اردو کی بہت اہم غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی زندگی کے ارد گرد کافی دھند چھائی ہوئی ہے، یعنی ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل نہیں ہو پائی ہے، اور جو معلومات حاصل بھی ہوئی ہے تو وہ اس میں پختگی کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک دم ایگزیکٹ یہی معلومات ہے۔ اس میں بہت سے اختلاف ہیں، مختلف ناقدین کے بیچ ان کی حالات زندگی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تذکرہ نگاروں میں بات بات پر اختلاف ہیں، یہاں تک کہ بہت دنوں تک تو ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف رہا۔ ان کے وطن کا مسئلہ بھی معروض بحث رہا۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے انہیں اورنگ آباد کا کہا ہے، جبکہ ڈاکٹر سید ظہور الدین مدنی نے انہیں گجرات کا باشندہ کہا ہے۔ ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پر تمام نقادوں کا اتفاق ہے کہ اردو شاعری میں انہیں اہم مقام حاصل ہے۔ دیکھ لیتے ہیں جو بھی معلومات ہمیں حاصل ہو سکی ہے ولی کے بارے میں، ان پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ولی 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور 1720 میں احمد آباد گجرات میں وفات ہوئی۔ ولی نے گجرات میں رہ کر تعلیم حاصل کی، جو اس وقت علوم و فنون کا مرکز تھا۔ ولی نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ گجرات سے۔ ولی نے 2 بار دلی کا سفر کیا اور دونوں بار بہت ہی کارگر سفر ثابت ہوا۔ پہلے سفر جب انہوں نے کیا تو وہاں سعد اللہ گلشن نے انہیں مشورہ دیا کہ ریختہ میں فارسی کے مضامین نظم کرو اور کلام میں دکنی الفاظ کی جگہ فارسی الشان و تراکیب کا استعمال زیادہ کرو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ولی سے پہلے شمالی ہند میں، یعنی دہلی کے علاقے میں، متھرا کے علاقے میں، UP کے علاقے میں، ان سب علاقوں میں جو ولی سے پہلے فارسی میں شاعری کی جا رہی تھی۔ جو جتنے بھی شاعر تھے وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے، اور ریختہ کو یعنی اردو کو بہت بری نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ایک گری پڑی زبان کی حیثیت سے اس کو دیکھا جاتا تھا۔ اور فارسی کیونکہ دربار کی زبان بھی تھی اور تمام سرکاری کام فارسی میں ہوتے تھے، اس لیے فارسی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ تو ولی دکنی سے پہلے دہلی میں فارسی شعراء کا زور چل رہا تھا، لیکن جب ولی دکنی کا دیوان دہلی آیا تو اسے دیکھ کر لوگ بہت متاثر ہوئے اور یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ریختہ میں بھی جسے وہ گری پڑی زبان کہتے ہیں، یعنی اردو کو جو اپنے تشکیلی دور میں تھی ریختہ کہلاتی تھی، اس میں بھی اتنی اعلیٰ درجے کی شاعری کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھ کے لوگ بہت حیران ہوئے، بہت ولی کے دیوان کو بہت سراہا گیا، اور ولی کے دیوان دیکھ کر اور شاعر جو تھے دلی کے، انہیں نے بھی ریختہ میں طبع آزمائی کرنا شروع کر دی اور اپنے دیوان مرتب کرنا شروع کر دیے۔ تو کیونکہ ولی دکنی دکن کے باشندے تھے، دہلی والے اتنی آسانی سے تو کسی کو کریڈٹ دیتے نہیں ہیں، تو کہا جاتا ہے یہ سعد اللہ گلشن کا جو قصہ ہے یہ بھی گڑھا ہوا ہے،
یا پتہ نہیں اس میں سچائی ہے بھی کہ نہیں ہے کہ انہیں نے مشورہ دیا تھا کہ فارسی میں مضامین نظم کرو۔ پھر بھی یہ ایک بات یہ سننے میں آتی ہے کہ یہ بھی ایک قصہ گڑھا ہوا ہے، کیونکہ دہلی والے اتنی آسانی سے کسی کو کریڈٹ نہیں دے سکتے۔ وہ ولی کے متعلق بھی وہ کہتے ہیں کہ ولی 2 بار دہلی آئے۔ جب پہلی بار دلی آئے تو سعد اللہ گلشن نے انہیں مشورہ دیا کہ ریختہ یعنی اردو میں فارسی کے مضامین نظم کرو اور کلام میں دکنی الفاظ کی جگہ فارسی الشان تراکیب کا استعمال کرو۔ یہ 2 مشورے انہی نے دیے۔ اس کے بعد جب ولی دوسری دفعہ دہلی آئے تو اپنا کلام ساتھ لے کر آئے، یعنی 1719-20 کے قریب جب ولی دوسری بار دہلی آئے تو اپنا کلام ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ چونکہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر عمل کر چکے تھے، اس لیے دہلی میں ان کا کلام بہت مقبول ہوا۔ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر عمل کر چکے تھے، اس لیے ان کا کلام مقبول ہوا۔ اب پتہ نہیں سعد اللہ گلشن نام کا کوئی شخص تھا کہ نہیں تھا، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، لیکن یہ بات ایک ولی کے متعلق کہی جاتی ہے کہ جو انہوں نے شاعری ریختہ میں کری وہ سعد اللہ گلشن کے مشورے پر کری، جو کہ ایک دہلوی استاد تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ہر صنف سخن اور ہر بحر اور ہر زمین میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کے کلام میں تغزل کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ کلیات ولی میں 6 قصائد، 26 رباعیات اور 404 غزلیں ہیں۔ ولی کو اردو کا جیفری چوسر بھی کہا جاتا ہے۔ ولی نے فارسی شاعری میں عرفی، خاقانی اور انوری کا ذکر کیا ہے۔ ولی کے ہم عصر شاعر فراقی تھا، جس سے ولی کی ادبی چشمک تھی۔ ہم عصر کہتے ہیں جو ایک زمانے کے ہوتے ہیں، ایک زمانے کے شاعروں کو، ایک زمانے کے لوگوں کو ہم عصر کہا جاتا ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، ہم عصر یعنی ایک زمانے کے۔ تو ولی کا ہم عصر شاعر کون تھا؟ فراقی، جس سے ان کی ادبی چشمک تھی۔ چشمک کہتے ہیں ادبی اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف رائے، یعنی دونوں ایک بات پہ متفق نہیں ہوتے تھے، ان میں اختلاف رہتا تھا، چشمک رہتی تھی۔ ولی نے باب المکہ شہر سورت کو کہا ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کئی بار، باب المکہ ولی نے کس شہر کو کہا ہے؟ شہر سورت کو کہا ہے باب المکہ۔ ولی نے فارسی میں ایک رسالہ نور المعرفت کے نام سے لکھا ہے۔ ولی کا دیوان 1719 میں دلی آیا۔ ولی کو اردو کا جیفری چوسر محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ ولی کو اردو کا جیفری چوسر کس نے کہا ہے؟ وہ محمد حسین آزاد نے کہا ہے۔ اور ولی کو اردو کا بابا آدم بھی محمد حسین آزاد نے کہا ہے، یہ بھی نوٹ کر لیے گا۔ ولی کی غزل گوئی دیکھ لیتے ہیں، کس طرح کی غزل گوئی انہی نے کری ہے۔ ولی حسن مجازی اور حسن حقیقی دونوں ہی کے پرستار تھے۔ دراصل حسن مجازی ان کے لیے حسن حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ تھا۔ خود ولی کے اشعار سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔ ولی کا محبوب جو بھی ہو، ولی نے اپنے نکھرے ہوئے جمالیاتی شعور کی مدد سے حسن محبوب کی بڑی دلکش تصویر اپنی غزلوں میں پیش کی ہے۔ انہوں نے حسن کو مختلف زاویوں اور مختلف روپوں میں دیکھا ہے، اور یہ تمام روپ ہمیں ان کی غزلوں میں بے نقاب نظر آتے ہیں۔ ولی کو اردو شاعری میں سب سے بڑا سراپا نگار قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ سوال آئے کہ اردو کا سب سے بڑا سراپا نگار کسے قرار دیا جاتا ہے، تو ولی دکنی کو قرار دیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں وہ ناز میں ادا میں اعجاز میں سراپا، خوبی میں گل رخاسوں ممتاز ہے سراپا۔ ان کی زبان ذرا دکنی آمیز ہے۔ ولی کی شاعری سے ان کی ذہنی رویے اور ان کے نفسیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ولی کی غزلوں میں عام طور پر نشاتیہ رنگ ملتا ہے۔ ولی کی غزلوں میں عام طور پر نشاتیہ رنگ میں پیش کی۔ ولی کے کلام میں نشاتیہ رنگ کا احساس بہت کم ملتا ہے، لیکن کہیں کہیں غم کی زرعی لہریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔
ڈاکٹر زہیر مدنی ولی کے کلام پر غور کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولی کے غم میں بلا کا سوز ہے، اس کے مطالعے سے احساس شکست اور نامرادی نہیں پائی جاتی، بلکہ درد مندی کے ساتھ احساس شگفتگی ملتا ہے۔ ان کے یہاں نہ تو نجات غم کی خواہش کا اظہار ہے اور نہ ہی کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ یعنی ولی کا کلام کیسا ہے، اس میں غم تو پایا جاتا ہے، لیکن کیسا غم پایا جاتا ہے؟ رونے بلکنے والا غم نہیں پایا جاتا، اس غم میں بھی ایک شگفتگی پائی جاتی ہے۔ وہ غم سے نجات کی خواہش نہیں کرتے، اس غم سے چھٹکارا پانے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا شگفتہ غم ان کے یہاں پایا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں ولی سے متعلق مختلف ناقدین کے کیا خیالات ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ ولی اردو شاعری میں ایک خاص طرز کے مالک ہیں، ان کے کلام میں خاص قسم کی معنویت ہے اور ان کی طرز ادا میں ایک خاص قسم کی دلکشی پائی جاتی ہے۔ کس کا بیان ہے؟ سید عبداللہ کا۔ نکات الشعراء میں میر تقی میر لکھتے ہیں، میر تقی میر کا تذکرہ ہے نکات الشعراء جو فارسی زبان میں ہے، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ اس میں میر تقی میر لکھتے ہیں کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ کون؟ ولی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ شیطان سے بھی زیادہ مشہور ہے۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں کہ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ انداز کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں جمیل جالبی نے لکھا ہے کہ ولی پہلا شخص ہے جس کے شاعرانہ مزاج کو کلاسیکل کہا جا سکتا ہے۔ آگے مولانا محمد حسین آزاد لکھتے ہیں آب حیات میں کہ غرض جب ان کا دیوان دہلی پہنچا تو اشتقاق نے ادب کے ہاتھوں پڑھ لیا، قدردانی نے غور کی آنکھ سے دیکھا، لذت نے زبان سے پڑھا، گیت موقوف ہو گئے، قوال معرفت کی محفلوں میں انہی کی غزلیں گانے بجانے لگے، ارباب نشاط یاروں کو سنانے لگے، جو طبیعتیں موضوع رکھتے تھے انہیں دیوان بنانے کا شوق ہوا۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ جب ولی کا دیوان دلی پہنچا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اس کو غور سے پڑھا گیا، اس کو غور کی آنکھ سے دیکھا گیا، اس میں لذت محسوس کی گئی اور اس کے گیت گنگنائے جانے لگے۔ جو قوال تھے وہ محفلوں میں ان گیتوں کو گانے بجانے لگے اور جو دوست یار تھے وہ ایک دوسرے کو وہ شعر پڑھ کے، وہ غزلیں پڑھ کے سنانے لگے، اور جو طبیعتیں موضوع رکھتے تھے یعنی جو لکھنے کا شوق رکھتے تھے، جو غزل گوئی کا شوق رکھتے تھے، انہیں اپنا دیوان مرتب کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اتنی دلکشی تھی ولی کے کلام میں۔ امید ہے ولی دکنی سے متعلق آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیے گا، اس کمی کو پور کرنے کی پوری کوشش کری جائے گی۔ اور اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اور ضرور سے سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ بر وقت اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم میر تقی میر کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی غزل گوئی کے بارے میں بات کریں گے، اور میر سے متعلق مختلف آراء و خیالات کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔